جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ لعنت والی عورت کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر سے غصے کی وجہ سے الگ بستر پر رات گزارے تو اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ عورت شوہر کے پاس آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر جب بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو فرشتے لعنت کرتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کو شوہر کی مرضی اور ضرورت اور خواہش کی رعایت کرنی ضروری ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو اور نہ کوئی بیماری وغیرہ ہو جس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کی خواہش کی رعایت واجب ہے، ورنہ فرشتوں کی لعنت کی مستحق ہوگی۔ حدیث پاک میں عورت کے لیے جبکہ وہ شوہر کی خواہش اور مرضی کو بلا کسی معقول عذر کے ٹکرا دے، سخت وعید و مذمت ہے کہ چنانچہ ایک حدیث میں ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو ملا اعلیٰ آسمان والوں کی جانب سے یعنی فرشتوں کی طرف سے سخت عذاب میں گرفتار ہوتی ہے تا وہ پتی کا اس سے خوش نہ کر دے، خواہ کسی بھی طرح سے ہو، بات چیت کے ذریعے سے ہو یا تکمیل خواہشات کے ذریعے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبصلہ پر اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں مصروفات پر لعنت فرمائی ہے۔ مبصلہ تو وہ عورت ہے کہ جو اس سے جب شوہر ارادہ کرے تو کہہ دے میں حائضہ ہوں، اور مصفوہ وہ عورت ہے کہ شوہر ارادہ کرے تو ٹالتے ہوئے کہتی رہے اچھا آ رہی ہوں یہاں تک کہ نیند آ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلا عذر جھوٹ یا بہانہ بنانا اور ٹالنا جیسے کہ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے درست نہیں کہ تاہم جانبین سے صحت کی رعایت ضروری ہے۔ اگر بیماری یا خرابی صحت کی وجہ سے معذر ہے تو شوہر کو بھی اس کا خیال رکھنا لازم ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کو کسی نہ کسی طرح خوش رکھے، اس کی ہر صورت خصوصاً انسانی ضرورت کا تاکید سے خیال رکھے۔ عورتوں کو اس کی رعایت تاکید سے حکم ہے، چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر بلائے تو نہ آ جائے، خواہ تنور پر ہی نہ ہو، یعنی اگر وہ روٹی پکا رہی ہو اور روٹی کے جلنے، خراب ہونے یا ناقص ہونے کا اندیشہ ہو یا چولہا بجھ جانے کا اندیشہ ہو تب بھی اس کی خواہش اور ضرورت کا خیال رکھے اور اس کی ضرورت رضامندی اور خوشی سے پوری کرے کہ روٹی کے مقابلے میں شوہر کی رعایت اہم ہے۔ پھر یہ نقصان شوہر کے مال کا ہے جو اس کے اختیار سے نہیں ہے بلکہ شوہر کی رعایت اور خدمت کی سبب ہے جو اس کی رفاقت کا اولین مقصد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے پوچھا کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفس کو اس سے نہ روکے اگرچہ وہ پالان کی لکڑی پر ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے اگرچہ وہ تنور چولہے پر کیوں نہ ہو۔ عورت کو شوہر کے خلاف اکسانے کی ممانعت۔ شوہر سے طلاق مانگنے پر جنت حرام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا کسی ضرورت شدیدہ و پریشانی کے خلاف کے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ طلاق اللہ تعالیٰ کی نزدیک محبوس ہے کہ اس سے دو خاندانوں کے درمیان عناد اور مخالفت پیدا ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے کے علاوہ بہت سے گناہوں کا سبب ہے، تعلقات ٹوٹے اور خراب ہوتے ہیں، جوڑ و رابط محمود ہے اور اس کی تاکید تھوڑ مذموم ہے اور اس پر سخت وعید ہے۔ اسی وجہ سے
طلاق کے بعد پر سخت وعید کہ اسی عورت جنت کی خوشبو میں بھی نہ پائے گی، کہ جب کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے آئے گی۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی میں لڑائی ہو گئی، گھریلو زندگی میں ایسی باتیں پیش آ جاتی ہے، سو عورت مارے غصے میں کہتی ہے کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمارا رشتہ ختم کر دیجئے۔ بعض اوقات شوہر غصہ اور غیظ میں ہونے کی وجہ سے کہتا ہے جاؤ، میں بیوی کو ہرگز زبان سے ایسی بات نہ نکالنی چاہیے، کیوں کہ جہاں مرد کو پریشانی بھگتنی پڑتی ہے وہاں عورت کی زندگی بھی اجیرن بن جاتی ہے۔ چھوٹے بچے ہو تو اور پریشانی، بیوہ کی شادی پاک وہن کے ماحول میں تو بہت ہی مشکل ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورت ہر اعتبار سے پریشان ہو جاتی ہے اور سے دوسرے گناہوں کا راستہ نکل جاتا ہے، دین و دنیا دونوں خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے شیطان کوشش کرتا ہے کہ طلاق کی نوبت آ جائے اور گناہوں کا دروازہ کھل جائے، سو جہاں تک یہ ہو سکے طلاق کی صورت پیدا نہ ہونے دے، زندگی گزارے، تکلیف برداشت کرے، بڑا باپ بھائے گی۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو مکمل ہو گئی، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بے تحاشا خیال۔ اللہ حافظ۔